بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ بہت ضعیف ہیں، لیکن بعض علماء کے نزدیک وہ اتنی کثرت سے ہیں کہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں، اس لیے وہ اس رات کی عبادت کی فضیلت کے قائل ہیں۔ لیکن ایک مفتی صاحب کی اس بات میں زیادہ وزن معلوم ہوتا ہے کہ عید روزوں کا انعام ہے اور چاند رات عید کی رات ہے، اور اسلام میں رات دن کے تابع ہوتی ہے، جیسے رمضان میں دن کا روزہ اور رات کی عبادت کی فضیلت ہے، اور رمضان المبارک جب جاتا ہے تو اپنی تمام فضائل اور فضیلت ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو اس لیے جو رمضان کی راتوں کی عبادت اور دن کے روزے کی فضیلت تھی وہ رمضان کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی، اور جس طرح عید کا دن رمضان کے انعام کے طور پر خوشیاں منانے کا دن ہے، تو اسی مناسبت سے عید کی رات یعنی چاند رات کا تقاضا یہ ہے کہ چاند رات آرام کی رات ہو۔ رمضان کی فضیلت اب ختم ہو چکی، اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ساری رات عبادت میں گزرے گی تو اگلا دن یعنی عید کا دن تو تھکاوٹ اور بے آرامی رہے گی، تو عید کیسے منائیں گے؟ لیکن اگر کوئی شخص عبادت کرنا چاہے تو ضرور کرے، لیکن اس کا ثواب ایسا ہی ہے جیسا کہ عام راتوں میں عبادت کا۔ تو بہتر صورت یہ ہے کہ اس رات میں کچھ نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور باقی رات آرام کریں تاکہ عید کا دن اچھے سے منا سکیں۔ اب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس رات کی عبادت کا ثواب چونکہ عام راتوں کی طرح ہے تو عبادت تو نہ کریں اور گھومنے پھرنے میں ساری رات گزار دیں، بلکہ گھر پر رہ کر اللہ سے دعا مانگے، اگلے دن یعنی عید کی تیاری کریں اور آرام کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف نہ جاتے تھے جب تک کہ کچھ کھجوریں طاق تعداد میں تناول نہ فرما لیتے تھے، اس لیے عید کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھا کر جانا سنت ہے۔